الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. تشریف رکھیں آپ حضرات. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان میں روزہ کسی سبب سے ٹوٹ جائے تو ایک صورت قضا کی ہوتی ہے اور ایک صورت جان بوجھ کے توڑنے سے کفارے کی ہوتی ہے. تو آج قضا کا بیان ہوگا اور وقت میں گنجائش رہی تو کفارے کے بھی کچھ مسائل لیے جائیں گے. ویسے اس سے پہلے حاضری میں سنیچر کو میں نے جو صورتیں بیان کی تھی روزہ ٹوٹنے کی، ان میں اکثر قضا واجب ہوتی ہے اور جہاں کفارے کی صورت پائی جاتی تھی تو اس کا بھی اشارہ میں نے دے دیا تھا. یہ گمان تھا کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی، اس لیے کھایا پیا. بعد میں معلوم ہوا کہ آج ہم نے کھانا پینا ترک کیا ہے تو صبح صادق کے بعد کیا ہے، تو روزہ نہیں ہوگا. پورا دن روزے دار کی طرح رہنا واجب ہوگا اور اس دن کی بعد میں قضا بھی واجب ہوگی. ایسا ہو جاتا ہے جس گھڑی پر جس ٹائم پر ہم نے اعتماد کیا، بھروسہ کیا، وہ سلو چل رہی تھی. اب مسجد میں گئے تو وقت کا اندازہ ہوا کہ آج ہم نے کھانا پینا ترک کیا ہے تو صبح صادق کے بعد کیا ہے تو روزہ نہیں ہوگا اور اس پر قضا واجب ہوگی. اسی طرح سے بھول کر کھایا پیا یا جمع کیا اور اس کے بعد اس نے سمجھ لیا میرا روزہ ٹوٹ گیا، حالانکہ ٹوٹا نہیں. اس نے سمجھ لیا ٹوٹ گیا، اب کھا پی لیا تو پہلے نہیں ٹوٹا تھا اب ٹوٹا، اور یہاں صرف قضا واجب ہوگی. قے ہوئی، احتلام ہوا، روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن عوام میں مشہور ہے ٹوٹ گیا اور اس نے اب کھا پی کے توڑ دیا تو پہلے نہیں ٹوٹا تھا اب ٹوٹا اور گنہگار ہوگا، اس پر صرف قضا واجب ہوگی. اسی طرح سے نظر کرنے سے انزال ہو گیا، یعنی شہوت کے ساتھ منی اچھل اچھل کے نکل گئی تو بھی روزہ نہیں ٹوٹا. نظر کرنے سے انزال ہوا، ماد اللہ کسی نے گندے مناظر وغیرہ، فحش ویڈیوز وغیرہ دیکھے یا کسی اجنبی عورت کو بری نظر سے دیکھتا رہا اور یہ معاملہ پیش آ گیا. ممکن ہے وہاں شیطان کا دخل ہوتا ہے، یہ سب ہو جائے تو وہاں کیونکہ کسی عورت ذات کو ہاتھ لگانا وغیرہ نہیں پایا گیا ہے، بدن سے ٹچ ہونا نہیں پایا گیا ہے، خالی دیکھنا پایا گیا ہے.
تو وہ گنہگار تو ہوا، وہ ایک الگ موضوع ہے، اس سے توبہ کرے، لیکن روزہ نہیں ٹوٹا۔ اگرچہ گندے ویڈیوز وغیرہ دیکھنے میں منی نکل گئی، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹا، توبہ کرے، اتنا برا کام اس عظمت والے مہینے میں کر بیٹھا لیکن روزہ نہیں ٹوٹا۔ اس نے سمجھ لیا میرا روزہ ٹوٹ گیا، اب کھا پی لیا تو پہلے نہیں ٹوٹا تھا، اب ٹوٹا، اور اس پہ قضا واجب ہوگی۔ اسی طرح سے گزشتہ میں نے بتایا تھا، منہ سے خون نکلا، حلق کے نیچے اترا، روزہ دار ہونا یاد ہے تو روزہ ٹوٹ گیا، قضا واجب ہوگی۔ کلی کرنے میں حلق کے نیچے پانی اتر گیا، ناک میں پانی چڑھانے میں دماغ کو پانی پہنچ گیا، روزہ دار ہونا یاد ہے تو روزہ ٹوٹ گیا، قضا واجب ہوگی۔ اسی طرح مسافر مقیم ہوا، جو شرعی مسافر ہے۔ شرعی مسافر کون؟ جو اپنے علاقے سے 92.5 کلومیٹر، 92.5 کلومیٹر یا اس سے زیادہ جانے کی غرض سے نکلا، تو شہر والا اپنا شہر چھوڑتے ہی مسافر ہو جاتا ہے، دیہات والا اپنا دیہات چھوڑتے ہی مسافر ہو جاتا ہے، اور جہاں جا رہا ہے وہاں 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے تو وہاں پہنچنے کے بعد بھی مسافر رہتا ہے، اور جہاں جا رہا ہے وہاں 15 دن مکمل یا اس سے زیادہ رکنے کی نیت ہے تو وہاں پہنچنے کے بعد مقیم ہو جاتا ہے، وہ ٹیمپرری اس کا وطن بن جاتا ہے۔ تو وہی فرماتے ہیں روزے دار مقیم ہوا، کیونکہ شریعت مطہرہ نے مسافر کو یہ رخصت دی ہے، سفر میں اگر اس کو دقت و پریشانی ہے تو وہ روزہ نہ رکھے، نہیں رکھے گا مسافر روزہ تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن عید کا دن گزارنے کے بعد قضا بہرحال واجب ہوگی۔ آج کا سفر اتنی دقت والا نہیں ہوتا پہلے کی بنسبت، تیز رفتار سواری ہے، اے سی کی ٹھنڈک کا ماحول رہتا ہے، فلائٹ سے سفر ہو جاتا ہے، تو رکھ لینا چاہیے، نہیں رکھے گا تو قضا تو رکھنی ہی ہے۔ تو کیا ہی بہتر ہے رمضان کا روزہ ماہ رمضان میں ہی رکھ لیں، جو اجر ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کا ہے آدھا روزہ، وہ قضا رکھنے سے وہ اجر تو نہیں ملے گا، وہ فضیلت تو حاصل نہیں ہوگی۔ لیکن بہرحال کتنی بھی سہولت ہے سفر میں، کسی نے نہیں رکھا تو گنہگار نہیں ہے، وہ قضا واجب ہوگی۔ لیکن وہ مقیم ہو گیا، مثال کے طور پر کوئی بامبے سینٹرل سے چھتیس گڑھ اس کا وطن ہے، چھتیس گڑھ جا رہا ہے وہ، تو 10 رمضان المبارک کو صبح 9 بجے وہ اپنے وطن پہنچ گیا، تو اب کھانے پینے کا وقت تو ختم ہو گیا ہے، لیکن میں نے پہلے دن بتایا تھا نیت کا وقت زوال شروع ہونے سے پہلے تک رہتا ہے، تو نیت کا وقت اس کے پاس ہے، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ صبح صادق سے اب تک کیا اس نے کچھ کھایا پیا ہے۔ اگر کھایا پیا نہیں ہے تو نیت کر لینا اس پر واجب ہے کہ میں صبح صادق سے روزے سے ہوں، ابھی صبح 9 بجے سے نہیں، بلکہ یہ نیت کرے گا دل میں کہ میں صبح صادق سے روزے سے ہوں، اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ اور اگر کھایا پیا ہے تو اب روزہ تو نہیں ہوگا، لیکن پورا دن روزے دار کی طرح رہنا واجب ہوگا۔ تو جو مسئلہ جانے گا کیوں کھائے پیے گا، پورا دن تو بھوکا پیاسا رہنا ہی ہے، مقیم ہو رہا ہے تو۔ اور آج کل سارا چارٹ مل جاتا ہے مسافر کو کہ ہم کب پہنچ رہے ہیں، ہماری ٹرین کہاں کتنے بجے پہنچ رہی ہے، ساری ڈیٹیلز رہتی ہے نیٹ کے ذریعے۔ تو بہرحال مسافر مقیم ہوا تو اگر کھایا پیا نہیں ہے تو روزے دار کی طرح رہنا واجب ہے، اگر کھایا پیا نہیں ہے تو نیت کر لینا واجب ہے کہ میں صبح صادق سے روزے سے ہوں۔
اور اگر کھایا پیا ہے تو روزہ تو نہیں ہوگا، لیکن روزے دار کی طرح رہنا واجب ہوگا، اور عید کا دن گزار کر اس کی قضا بھی اس کے ذمے واجب ہوگی۔ اسی طرح حیض و نفاس والی عورت پاک ہو گئی تو جو کچھ دن بچا ہے، مثال کے طور پر صبح 11 بجے ایم سی سے فارغ ہوئی، پیریڈ پورا ہوا، تو روزہ تو نہیں ہوگا، کیونکہ صبح صادق کے بعد کے چند گھنٹے اس نے پیریڈ میں گزارے، اس میں روزہ رکھنا ہی حرام ہے۔ اگر جو کچھ کھائی پی نہیں ہے 11 بجے پاک ہو گئی، لیکن نیت نہیں کر سکتی وہ، لیکن 11 بجے سے سورج ڈوبنے تک روزے دار کی طرح رہنا اس عورت پر بھی واجب ہوگا، اور عید کا دن گزار کر ایم سی میں جو روزے گزرے ہیں اس کی قضا کرے گی، اور جس دن صبح 11 بجے پاک ہو گئی تھی، پورا دن روزے دار کی طرح رہی تھی، اس کی بھی قضا اس کے ذمے واجب ہوگی۔ مریض اچھا ہو گیا، کوئی ایسی بیماری تھی کہ ایکسپرٹ جو ڈاکٹرز ہیں اس کے، انہوں نے اس کو روزہ رکھنے سے منع کیا تھا، تو ان کا قول کا اعتبار کیا جائے گا، مانا جائے گا۔ لیکن مثلا 10 رمضان المبارک کو 11 بجے رپورٹ وغیرہ آئی، ڈاکٹر نے اطمینان کا اظہار کیا اور کہا اب آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، تو پھر حکم وہی آ جائے گا۔ اگر 11 بجے سے اب تک کچھ کھایا پیا نہیں ہے، صبح صادق سے اب 11 بجے تک کچھ کھایا پیا نہیں ہے، تو روزے دار کی طرح رہنا اس پر واجب ہوگا۔ صبح صادق سے اب تک کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو روزے کی نیت کر لینا اس پر واجب ہوگا، اور اگر کھایا پیا ہے، اگر مریض نے کھایا پیا ہے تو روزہ تو نہیں ہوگا، روزے دار کی طرح رہنا واجب ہوگا اور قضا کا بھی حکم ہوگا۔ اسی طرح سے نابالغ بالغ ہو گیا، روزہ فرض ہے عاقل بالغ پر، مسلمان پر۔ لڑکا بالغ ہوتا ہے 12 سے 15 سال کے درمیان، جب فرسٹ ٹائم اس کو نائٹ فال ہو، احتلام ہو۔ لڑکا 15 سال کا مکمل ہو گیا، احتلام نہیں بھی ہوا، جب بھی بالغ ہوگا۔ لڑکی بالغہ ہوتی ہے 9 سے 15 سال کے درمیان، جب بھی اسے فرسٹ ٹائم حیض آئے گا، ایم سی آئے گی۔ کوئی بچی مکمل 15 سال کی ہو گئی، ایم سی نہیں بھی آئی، جب بھی بالغہ ہوگی۔ اس میں لوگوں کو بہت مغالطہ ہے، وہ لڑکی کا بھی 12 سال سے گنتے نہیں، لڑکی 9 سال سے 9 سے 15 کے درمیان جب بھی فرسٹ ٹائم پیریڈ سے گزرے گی، بالغہ ہو جائے گی۔ 15 سال کی مکمل ہو گئی، ایم سی جاری نہیں بھی ہوئی، جب بھی بالغہ ہو جائے گی۔ تو ایک لڑکا 13 سال کا ہے، فجر بعد سویا، جیسے 9 رمضان المبارک کو، اور صبح 10 بجے آنکھ کھلی تو اس کو احتلام ہو گیا ہے، تو اب پورا دن صبح 10 سے سورج ڈوبنے تک روزے دار کی طرح رہنا اس پر واجب ہوگا۔ اس دن کی قضا کا حکم تو نہیں دیں گے، چونکہ روزہ شروع ہوا تو وہ نابالغ تھا، لیکن آنے والے کل سے اب روزہ رکھنا اس پہ فرض ہو جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیواروں، یہ قضا کے احکام و مسائل تھے۔ دوسری صورت کفارے کی ہے۔ یہ ایک بات یاد رکھیں، کفارہ اسی وقت لازم ہوگا جب روزہ رکھ کر جان بوجھ کر توڑ نہ پایا جائے۔ جو لوگ سرے سے روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں، گٹکا کھانے والے، تمباکو کھانے والے اکثر نہیں رہتے ہیں، تو یہ مجرم تو ہیں، پاپی تو ہیں، لیکن ان پر صرف قضا کا حکم ہوگا۔ کفارہ اس وقت ہے کہ روزہ رکھا ہو اور اس کے بعد بغیر وجہ شرعی کے توڑ دیا ہو، تو کفارہ آئے گا۔
کفارے کی ادائیگی کی پہلی صورت یہ ہے کہ ایک غلام یا لونڈی آزاد کرے. اب بہرحال پوری دنیا میں کہیں غلامی کا دور ہی نہیں ہے. پہلے جیسے آج کل بکرا منڈی میں بکرا بازار لگتا ہے، کہیں بیل بازار لگتا ہے، جانوروں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، ایسے ہی غلاموں کی ہوتی تھی. تو اسلام نے کفارے میں پہلی شرط رکھی تھی، پہلی صورت یہ رکھی تھی کہ غلام آزاد کرو تاکہ لوگوں کو غلامی سے آزادی ملے. تو بہرحال وہ مقصد پورا ہو گیا، پوری دنیا میں کہیں غلامی کا دور تو نہیں ہے. تو اس پہلی کنڈیشن پہ اب عمل ہی نہیں ہو سکتا. جب غلام پائے نہیں جاتے تو آزاد کیا کریں گے. دوسرا ہے لگاتار 60 روزہ رکھے. 60 روزے ایسے کہ اس میں ناگا نہ ہو. حتیٰ کہ اگر 59 روزے رکھ لیا تھا، ایک روزہ باقی تھا، بی پی لو ہو گیا، بہت ویکنیس آ گئی، چکر آنے لگا، ڈاکٹر نے بھی منع کیا، بڑے بڑے ڈاکٹرز نے منع کیا، اب یہ صاحب مان گئے اور 60واں نہیں رکھے، تو وہ 59 روزے اب شمار میں نہیں آئیں گے. اس کو پھر سے ایک کی گنتی سے روزہ رکھنا شروع کرنا ہوگا اور 60 روزے اس کو لگاتار رکھنے ہوں گے. یہ اس پر پنشمنٹ ہے شریعت کی جانب سے، اس میں نرمی نہیں، رعایت نہیں. 60 رکھ لے، اللہ بدل شانہ قبول فرمائے گا اور انشاءاللہ اس پہ اسے اجر بھی عطا فرمائے گا. لیکن عورت ذات پہ کفارہ لازم ہوا تو مہینے میں مخصوص ایام آتے ہیں جس میں روزہ رکھنا ہی حرام ہے پیریڈ میں. تو پیریڈ سے پہلے اور بعد والے ملا کر 60 ہونے سے عورت کا کفارہ ادا ہو جائے گا. تیسری صورت کفارے کی ادائیگی کی یہ ہے کہ 60 مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے. 60 مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر بھر کر کھانا کھلائے، یہ ایک روزے کا کفارہ ہوگا. لیکن یہ جو تیسری صورت ہے 60 مسکین کو پیٹ بھر کھانا کھلانا، یہ اس وقت ہے کہ وہ لگاتار 60 روزے نہ رکھ پاتا ہو. روزہ تو رکھنے کی طاقت ہے لیکن کنٹینیو 60 نہیں رکھ سکے گا. عمر ہو گئی ہے، کچھ ایسا مرض ہے اور دل کی کیفیت رب بہتر جانتا ہے، بندہ بھی جانتا ہے کہ رکھ سکے گا کہ نہیں رکھ سکے گا. اب وہ رکھ سکتا ہے اور 60 مسکین کو کھلا دے تو بری نہیں ہو سکے گا. بلکہ تاجدار اہل سنت سرکار مصطفیٰ رضا مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 60 کیا 60,000 کو بھی کھلا دے گا جب بھی اس کے ذمہ کفارہ باقی رہے گا. لوگ ایسی ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، کفارہ لازم ہو جاتا ہے، پھر پچھتاوا ہوتا ہے، پھر سر پکڑتے ہیں، پھر بچنے کے کوئی اپائے تلاش کرتے ہیں. حضرت کچھ کریے. حضرت کیا کریں گے؟ کرائے آپ نے. روزے کے احکام کیوں نہیں سیکھے؟ معلومات کیوں نہیں لی؟ کفارہ کی زد میں کیسے آ گئے؟ میرے عزیزوں، کفارہ لازم آنے کی 5 شرطیں، وہ 5 کے 5 پائی جائیں گی جب ہی کفارہ لازم ہوگا، ورنہ صرف قضا لازم ہوگی. اور جب بھی کفارہ لازم ہوگا قضا کے ساتھ ہوگا. 61 روزے رکھنے پڑیں گے، 60 کفارے کے اور 1 قضا کے. وہ شرائط کفارہ میں اچھے سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے، آپ کے کام آئے گی. کفارے کے مسائل اسی سے یہ 5 کے 5 پائی جانی چاہیے جب ہی کفارہ ہوگا. پہلی شرط یہ، ماہ رمضان کا جو روزہ توڑا ہے وہ رمضان کا آدھا روزہ ہو.
دوسری شرط یہ روزے دار عاقل و بالغ ہو. تیسری شرط یہ جس نے روزہ توڑا وہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو. چوتھی شرط یہ جس روزے کو توڑا ہے اس کی نیت صبح صادق سے پہلے کر لی ہو، یعنی رات ہی میں کی ہو. اگر صبح صادق اور زوال شروع ہونے کے درمیان نیت کی تھی، توڑ دیا تو صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا. پانچویں شرط یہ روزہ توڑنے کے بعد اپنے اختیار سے کوئی ایسی بات نہ پائی گئی ہو جس کے پائے جانے سے روزہ نہ رکھنے کی شرعاً اجازت ہو جاتی ہے. یہ 5 شرائط ہیں، اس کو میں سمجھا دیتا ہوں. پہلی شرط جو روزہ توڑا ہو ماہ رمضان کا ادا روزہ ہو. جیسے ابھی ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ ہمارا ادا روزہ چل رہا ہے. لیکن کسی کا روزہ چھوٹ گیا سفر، بیماری یا عورت کے فطری معاملے سے، پیریڈ سے، تو عید کا دن گزار کے رکھیں گے، وہ قضا ہوگا. تو وہ رکھ کے توڑ دیا گیا تو کفارہ نہیں ہوگا، قضا ہی ہوگا، کیونکہ وہ قضا روزہ توڑا گیا ہے. لیکن یہ روزہ ہم توڑیں گے جان بوجھ کر تو کفارے میں آئیں گے، کفارہ لازم آئے گا. اللہ محفوظ فرمائے. دوسرا، روزہ توڑنے والا عاقل و بالغ ہو. اگر نابالغ ہے، کچھ بچے نابالغ رہتے ہیں، صحت اچھی رہتی ہے، کھاتے پیتے ہیں، دکھتے ہیں جوان لیکن ہے نابالغ، تو ابھی اس پہ روزہ ہی فرض نہیں ہے جب وہ نابالغ ہے. تو اگر وہ رکھ کے توڑ بھی دے تو کفارہ کیا، اس پہ قضا بھی نہیں ہوگی کیونکہ اس پہ روزہ فرض نہیں ہے. اسی طرح بالغ تو ہے لیکن پاگل ہے تو پاگل پہ بھی روزہ فرض نہیں ہے، رکھ کے توڑ دیا تو اس پہ کفارہ کیا، قضا بھی نہیں ہوگی. تیسری شرط روزے دار مقیم ہو. جیسے ہم مقیم ہیں، آپ مقیم ہیں، یہیں کے شہری ہیں، اپنے وطن میں ہیں، تو مقیم روزہ توڑے گا تو کفارہ ہوگا. مسافر نے رکھ کے توڑ دیا تو شریعت نے مسافر کو پہلے ہی چھوٹ دی ہے، وہ چاہے تو نہ رکھے. لیکن ایک مسافر کا سفر میں حوصلہ بلند تھا، ہمت تھی، رکھ لیا. لیکن دوران سفر دوپہر میں اس کی طبیعت جو ہے بگڑ گئی، کمزوری محسوس ہونے لگی، چکرانے لگا، اب اس نے توڑ دیا. تو چونکہ پہلے ہی شریعت نے اس کو اجازت دی ہے نہ رکھنے کی تو اس پہ کفارہ نہیں ہوگا، صرف قضا ہوگی. لیکن مقیم نے توڑا، چاہے وطن اصلی میں، جیسے بامبے آپ کا وطن اصلی ہے، یا وطن اقامت. وطن اقامت مسافر جہاں 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کرتا ہے وہ وطن اقامت کہلاتا ہے. تو وطن اصلی میں توڑے گا تو بھی کفارہ ہوگا، وطن اقامت میں توڑے گا تو بھی کفارہ ہوگا، کیونکہ جو وطن اقامت میں رہتا ہے وہ مسافر کے زمرے سے نکل جاتا ہے. چوتھی شرط، روزہ جو توڑا ہے ماہ رمضان کا ادا روزہ، اس کی نیت رات ہی سے کی ہو. رات سے مراد غروب آفتاب کے بعد سے لے کر مغرب بعد سے لے کر صبح صادق کے درمیان کبھی بھی. لیکن سحری وغیرہ میں نہیں اٹھا، صبح 8 بجے اٹھا یا اذان فجر پر اٹھا تو نیت کر لینا واجب ہے. بھوکا پیاسا اس نے نیت کر لیا کہ میں صبح صادق سے روزے سے ہوں، لیکن نہیں سہا گیا، توڑ دیا. تو چونکہ وہ صبح صادق کے بعد نیت کیا ہے اذان فجر پر یا اس کے بعد، تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بھوکا پیاسا ہے وہ. اور جو رات سے نیت کیا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کھایا پیا ہے.
یا چلو اگر نہیں بھی کھایا پیا ہے تو رات کا کھانا وغیرہ لیٹ ہوا ہے، اس کو کھانے کی حاجت نہیں ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے اس کا، تو اب رات سے نیت کیا ہے تو کھایا پیا ہے، بھوکا پیاسا تو ہے نہیں، پھر بھی رکھ کے توڑ دیا، تو اب اس پہ سزا سخت ہوگی، کفارہ ہوگا، کیونکہ کھانے پینے کے بعد بھی نہیں رکھا ہے وہ۔ اور جو بیچارہ سحری میں اٹھ ہی نہیں سکا، اذان فجر پر آنکھ کھلی یا اس کے بعد کھلی، تو بھوکا پیاسا ہے وہ، اب اس کے بعد نہیں رکھ سکا، توڑ دیا، تو چونکہ پہلے ہی بھوکا پیاسا ہے وہ، اس لیے شریعت مطالعہ اس کو کفارے کا حکم نہیں دیتی، صرف ایک روزہ قضا کا حکم دیتی ہے۔ یہ فرق اچھے سے سمجھ لیجئے۔ پانچویں شرط، روزہ توڑنے کے بعد اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے کوئی ایسی بات نہ پائی جائے جس میں روزہ نہ رکھنے کی شرعاً اجازت ہوتی ہے۔ عام سے مثال سمجھ لیں، عورت نے روزہ توڑا، کفارہ لازم آیا، لیکن اسی دن سورج ڈوبنے سے پہلے اس کو MC جاری ہو گئی، تو آپ بتائیں اس کا روزہ اگر رہتا تو بھی ٹوٹ جاتا، تو وہ کفارے سے نکل جائے گی۔ یا کسی نے روزہ توڑا، کفارہ لازم آیا، مرد نے یا عورت نے روزہ توڑا، کفارہ لازم آیا، لیکن اسی دن اسے کوئی ایسی خطرناک بیماری ہو گئی جیسے ہارٹ اٹیک آ گیا یا اور کوئی ایسا سنگین معاملہ پیش آ گیا، تو اب اگر اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا، دوا وغیرہ نہیں کھلائیں گے پلائیں گے، تو جان جانے کے چانسز ہیں، خطرے کا سبب ہے، تو شریعت اس کو اجازت دے گی روزہ توڑنے کی، تو وہ کفارے سے بری ہو جائے گی، کفارے سے وہ نکل جائے گی۔ لیکن اس میں شرط یہی ہے کہ اپنی مرضی سے نہ پائی جائے۔ اب کسی نے روزہ توڑا، کفارہ لازم آیا، اس نے خود ہی اپنے آپ کو چھری چاقو سے زخمی کر لیا تاکہ میں کفارے سے بچ جاؤں، تو کتنا بھی سیریس ہوا ہو، یہ سارے معاملات اس کے اپنے چاہنے سے ہوئے ہیں، تو کفارے سے بچ نہیں سکے گا۔ کہیں جا کے ٹاور وغیرہ سے کود گیا کہ ہڈی پھسلی ٹوٹ جائے، 2-4 مہینہ بیڈ پہ رہیں گے چلے گا، لیکن 2 مہینے کے روزے سے تو بچ جائیں گے، تو بچ نہیں سکے گا۔ وجہ ہے کہ سب اس کے اپنے چاہنے سے ہوا۔ یا سفر پہ نکل گیا تو سفر اس کے اپنے اختیار سے ہے، تو کفارہ اس پہ لازم ہوگا۔ میرے عزیزو، یہ 5 شرائط کفارہ ہیں۔ پھر ایک بار سرسری طور پہ سن لیں، جس ماہ رمضان کو توڑا وہ ادائے رمضان کا روزہ ہو، قضا کا نہ ہو۔ روزہ توڑنے والا عاقل و بالغ ہو، نابالغ یا پاگل نہ ہو۔ تیسری شرط، روزہ توڑنے والا مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ چوتھی شرط، جس روزے رمضان کو توڑا اس کی نیت رات ہی سے کی ہو۔ رات سے مراد صبح صادق سے پہلے کبھی بھی۔ اگر دن میں یعنی زوال شروع ہونے سے پہلے نیت کی تھی اور توڑ دیا تو اس پہ قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ 5ویں شرط یہ، روزہ توڑنے کے بعد اپنے اختیار سے کوئی ایسی بات نہ پائی گئی ہو جس کے سبب سے روزہ نہ رکھنے کی شرعاً اجازت مل جاتی ہے۔ تو یہ 5 شرائط کفارہ ہیں۔ بہت سی ایسی غلطیاں ہیں لوگ کر بیٹھتے ہیں، جیسے سرما لگایا، روزہ نہیں ٹوٹا، اس نے سمجھ لیا میرا روزہ ٹوٹ گیا، اب کھا پی کے توڑ دیا، تو قضا کفارہ دونوں لازم ہوگا۔ پھوڑا پھنسی کوئی زخم ہو گیا تھا، ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے ڈریسنگ کی، زخم صاف کیا، روزہ نہیں ٹوٹا، اس نے سمجھ لیا میرا روزہ ٹوٹ گیا، اب غلط سمجھ کے کھا پی کے توڑ کے فارغ ہو گیا، تو ماد اللہ قضا کفارہ دونوں لازم ہوگا۔ اسی طرح سے جھوٹ بولا، غیبت کی، گالی دی، چغلی کی، یا اور کوئی ایسا حرام کام کیا، روزہ نہیں ٹوٹا، روزہ مکروہ ضرور ہوا، توبہ کرے لیکن ٹوٹا نہیں۔ اب اس نے سمجھ لیا یہ سب کرنے کے بعد کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اب کھا پی کے توڑ دیا، تو پہلے نہیں ٹوٹا تھا اب ٹوٹا ہے،
اور قضا کفارہ دونوں لازم ہوگا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں مرد نے عورت کا بوسہ لیا، گلے لگایا، انزال نہیں ہوا، یعنی منی کا نکلنا نہیں پایا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن اس نے ان حرکت کے بعد سمجھ لیا روزہ ٹوٹ گیا، اب کھا پی کے توڑ دیا، تو پہلے نہیں ٹوٹا تھا اب ٹوٹا ہے، اور اس پر قضا کفارہ دونوں لازم ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، لیکن انہی صورت میں جہاں روزہ نہیں ٹوٹتا تھا اور اس نے سمجھ لیا ٹوٹ گیا، اگر کسی مفتی صاحب سے اس نے مسئلہ پوچھا تھا اور وہ مفتی ایسے ہوں کہ شہر کی اکثریت ان کی رائے کو اور ان کے فتوے کو تسلیم کرتی ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، انہوں نے فتویٰ دیا تھا اور ان کے فتوے دینے پر اس نے اعتماد کر لیا، ان کے بتانے سے اس نے کچھ کا کچھ سمجھ لیا اور اپنی غلط سمجھ سے توڑ دیا، تو کیونکہ ایک مفتی صاحب کے فتوے پر اس نے عمل کیا، ان سے رجوع کیا ہے، بھلے اس سے مسٹیک ہو گئی ہے لیکن اس پر صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ یا کوئی حدیث شریف اس نے سنی تھی یا پڑھی تھی، لیکن اس حدیث سے جو مسئلہ اخذ کیا سمجھا وہ غلط ہو گیا، اس کی رائے غلط ہو گئی، تو چونکہ ایک حدیث شریف کو اس نے دلیل بنا کر قدم اٹھایا ہے تو شریعت اس پر کفارے کا حکم نہیں دیتی، قضا کا حکم دیتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آخری بات عرض کر کے گفتگو تمام کرتا ہوں، کفارے سے بچنے کی ایک بہترین صورت یہ ہے کہ روزہ ٹوٹ بھی جائے تو آپ کو روزے دار کی طرح رہنا واجب ہے۔ یہ شریعت کا عام مسئلہ ہے ماہ رمضان کے روزے کے حوالے سے۔ آپ سمجھ رہے ٹوٹ گیا، گھر کے بڑے بزرگ کہہ رہے ہیں بیٹا روزہ ٹوٹ گیا، جب بھی آپ پر واجب ہے کہ کھائے پیئیں گے نہیں، اکیلے میں بھی نہیں، بلکہ آپ پر واجب ہے کہ پورا دن روزے دار کی طرح رہیں گے۔ جو رمضان میں حکم ہے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے جمع سے بچنے کا، وہ اب بھی آپ پر لازم رہے گا۔ جیسے مثال کے طور پر نہا دھو کے صبح 11 بجے آپ آفس جا رہے تھے، سرما لگا لیا، کوئی راستے میں آپ کا عزیز مل گیا، دوست مل گیا، اس نے کہا سرما لگائے اور روزے کی حالت میں روزہ ٹوٹ گیا، تو چلو آپ اس کی بات مان رہے ہو، حالانکہ ٹوٹا نہیں ہے، لیکن آپ سمجھ رہے ہو ٹوٹ گیا، تو بھی آپ پر کیا واجب ہے؟ روزے دار کی طرح رہنا واجب ہے، کھائے پیئیں گے نہیں، سورج ڈوبنے تک روزے دار کی طرح رہیں گے۔ اب ظہر کے لیے آپ برکاتی مسجد میں تشریف لائے، امام صاحب سے آپ نے اپنی پریشانی بیان کی کہ میرا دوست کہہ رہا تھا سرما لگانے سے روزہ ٹوٹ گیا، حضرت نے فرمایا نہیں، سرما لگانے سے روزہ نہیں جاتا، تو وہی روزہ آپ کا کنٹینیو جاری ہے، لیکن اس کے بیان کرنے پر آپ توڑ دیتے حالانکہ ٹوٹا نہیں ہے، تو آپ کفارے کی لپیٹ میں آ جائیں گے، کفارے کی زد میں آ جائیں گے۔ اللہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ائمہ پر کرم کی، فضل کی، موسلا دھار بارش فرمائے۔ انہوں نے ایسا ضابطہ ہمیں دے دیا ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ ہم کفارے کی زد میں نہیں آئیں گے۔ اللہ عز و جل شانہ مسائل شریعہ کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اپنے روزوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد فی الاولین والآخرین وفی الملائ الاعلی الی یوم الدین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
پڑ جائے شام کو جی کیا ہے جیسے ڈائبٹیز ہے آدمی کو، اور اکثر تو آئی ڈائبٹیز زیادہ جی ابھی سارا دن تو مزہ